جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ ظالم کے مرنے پہ غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ عالم کا مطالعہ کیا کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ پاجامہ آدھا لباس ہے کہ یہ زیادہ ستر پوش ہے۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، ہاں اگر کوئی وجہ درپیش نہ ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان نہ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لیں۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ جب تک آدمی اپنے نفس سے باز نہ آ جائے دوسروں کے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا انسان کو ثواب حضرت ایوب کے صبر کے برابر جتنا ملتا ہے۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے زمرے میں آتا ہے۔